بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ویوز پیپر میں خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر مظفر علوی آپ کے ساتھ آج حاضر ہے تازہ ترین خبریں اور ان کے تجزیے اور تبصرے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اینکر پرسن سعید علوی، ان کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں، اور کچھ چیدہ ہیڈ لائنز جو ہیں وہ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ایک دفعہ پھر جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس دفعہ جو کراچی میں لگی گل پلازہ میں آگ قومی اسمبلی میں زیر بحث آئی، اس کی خبر، اور 18ویں ترمیم ڈگوسلہ ثابت، یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے، اور بڑی اس پہ تو پیپلز پارٹی کی عدم برداشت ہے اس بات کے اوپر۔ اب جو اگلی ترمیم آئینی ترمیم آنی ہے اس میں 18ویں ترمیم کے ہی بارے میں معاملات اس لیے انہوں نے شوشہ چھوڑ دی ہے۔ بیسیکلی خواجہ صاحب نے وہ غصہ اتارا ہے کہ جو وہ ترمیم آنے میں پیپلز پارٹی رکاوٹ بن رہی ہے، 27ویں کی میں رکاوٹ ہو گئی، اسی ترمیم کی وجہ سے ہی یہ سارا گرمی ہوئی ہے۔ اصل میں جو وہ زیر لب وہ کہتے ہیں نا مسکراہٹ، زیر لب جو وہ کہنا چاہ رہے تھے نا وہ یہی معاملہ تھا۔ صحیح۔ اچھا، جو شیلا رضا صاحبہ نے ایک ارشاد فرمایا ہے کہ جی آگ ہے، آگ تو لگی رہتی ہے، تو آگ سے نیوزی لینڈ میں 40 بندے مار گئے، کیلیفورنیا میں آگ لگی، تو یہ جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ بے حسی کے انتہا ہے۔ جو یہ مثالیں دے رہے ہیں نا کہ فلاں جگہ آگ لگی، انہوں نے پھر یہاں کی بھی حفیظ سینٹر کی بھی جو مثال دی، لیکن اب جواب دینے والے کو یہ بھی جواب دینا چاہیے تھا کہ حفیظ سینٹر کی آگ تو گھنٹوں میں بجھائی جاتی ہے، تو یہ آگ 2 دنوں میں یہ آگ 2 نہیں، یہ تو تیسرے دن بھی جب قادر مندوخیل صاحب سے میری پروگرام میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا ابھی بھی تیسرے فلور کے اوپر دوبارہ آگ لگی۔ تو چونکہ اس پلازے کے اندر بیسیکلی یہ جو پلازہ ہے نا یہ 45 سال پرانا ہے، 1980 میں یہ تعمیر ہوا۔ اب پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں یہ ہم سے پہلے تھا، اب یہ بات یہی نہیں ہے۔ اصل یہ جو وہاں پہ حادثہ ہوا ہے اس کی بہت بنیادی وجوہات یہ ہے کہ پلازے کے اندر کنجیشن بہت تھی، 7 اس کے خارجی دروازے تھے جس میں سے 5 بند تھے، اور ان 5 کو بند کر کے وہاں پہ ایکسٹرا دکانیں بنائی گئی۔ یہ اصل بات ہے، بیسمنٹ جو کہ پارکنگ کے لیے مختص تھا وہاں بھی ایکسٹرا دکانیں بنا دی گئی۔ ابھی تک کوئی پتہ چلا کہ اس میں فائر سیفٹی کا سسٹم موجود تھا کہ نہیں؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ بیسیکلی وہاں پہ جو مینجمنٹ ہے گل پلازے کے اندر وہ ایک عرصے سے وہاں پہ کام کر رہی ہے، اور 5000 فی شاپ وہ لے رہے ہیں، وہ تو ملینز مہینے کے اکٹھے کرتے ہیں سروس چارجز۔ اور یہ جو آگ شروع ہوئی ہے یہ بیسیکلی ایک آرٹیفیشل فلاور شاپ سے شروع ہوئی ہے، اور اس آگ کو ایک دکان کی آگ کو نہ بجھایا جا سکا۔ اب وہ جتنی مرضی باتیں فلور آف دی اسمبلی پہ کہہ دیں، بیسیکلی ایک دکان سے شروع ہونے والی آگ جو ہے وہ نہ بجھائی جا سکی۔ اور میری جب گزشتہ روز بات ہوئی ہے قادر مندوخیل صاحب سے، وہ بتا رہے تھے کہ اس گل پلازے سے فائر بریگیڈ کا جو سیٹ اپ ہے وہ پیدل 2-3 منٹ کے راستے پہ ہے، یعنی اسی روڈ پہ اسی قریب ہے۔ تو اگر وہ پھر انہوں نے یہ بھی مانا، وہ کہہ رہے تھے کہ غفلت تو ہے ہماری کہ تقریباً 25 منٹ بعد جو ہے وہ فائر بریگیڈ وہاں پہنچی۔ 25 منٹ بعد، اگر وہ پیدل 2-3 منٹوں کا راستہ ہے تو 25 منٹ بعد پہنچی ہے، غفلت تو ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی غفلت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ کسی ادارے نے چیک نہ کیا کہ 45 سال پرانا یہ پلازہ ہے، 1200 کے قریب اس کے اندر دکانیں ہیں، تو کیا اس کی جو عمارت کی کنڈیشن ہے وہ کیا ہے، کیا اس کے داخلی اور خارجی دروازے وہ ہیں وہ میسر ہیں، اور پھر اس کے اندر فائر سیفٹی کے جو ایکوپمنٹ ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اگر لگے ہوئے ہیں تو ورکنگ میں۔ اصل میں یہ سارا جو کام ہے نا یہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب کل اسی معاملے کو لے کر کے قومی اسمبلی میں بہت زیادہ گرما گرمی ہوئی ہے، اور پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے آئی ہیں، لیکن جن کا نقصان ہونا تھا وہ نقصان ہو گیا، درجنوں ہلاکتیں ہو گئی۔ اچھا، اب اس بحث جو قومی اسمبلی میں ہوئی اور جو اس معاملے کا کرکس ہے وہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو امپائر نہیں کیا گیا، ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم میں جو اب ایک تو اختیارات کا ایشو ہے اور نئے صوبوں کے بنانے کی بات ہو رہی ہے تاکہ مینجمنٹ آسان ہو۔ اصل بات تو یہ ہے نا، دیکھیں جی اتنا بڑا کراچی ہے، اس کے ایک علیحدہ صوبہ ہونا چاہیے جتنی کہ وہ آبادی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کے اندر صوبے بہت بڑے ہیں، صوبوں کی مینجمنٹ جو ہے نا، اب ایک پنجاب جو ہے وہ حسن عبدال سے آپ شروع کریں، اٹک سے مل کے، تو اٹک سے لے کے پھر صادق آباد تک اتنی بڑا ایریا ہے کہ جس کو آپ ایک کوئی سیکٹری یا کوئی ڈی جی یا کوئی بھی محکمے کا سربراہ ہے وہ وزٹ ہی نہیں کر سکتا۔ اتنے لمبے چوڑے یہاں پہ صوبے ہیں،
اور بارہا ملک کے اندر صوبوں کے اندر سے صوبے جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہے. ہمارے شہروں کی آبادی کئی ملکوں کے برابر ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو اصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں, انتظامی بنیادوں کے اوپر چھوٹے یونٹ بنائے جائیں تاکہ جو مینجمنٹ کا معاملہ ہے وہ حل ہو سکے. اب کل جو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم ایک ڈھنگوسلہ ہے, بیسیکلی 18ویں ترمیم کے تحت وسائل تو صوبوں کو دے دیے گئے, لیکن وہ وسائل جو بلدیاتی اداروں کو جانے تھے وہ نہ گئے, کیونکہ بلدیاتی ادارے اول تو بنائے ہی نہیں جاتے ہیں. کسی صوبے میں بنا بھی دیے جائیں تو نہ ان کو اختیارات دیے جاتے ہیں, نہ ان کو وسائل دیے جاتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ تمام شہری سہولیات وہ بہم پہنچانا بلدیاتی اداروں کا کام ہے. خواجہ آصف صاحب کی بات 110% ٹھیک ہے. اگر بلدیاتی ادارے کام کرتے ہوں, یہ جو میونسپل کارپوریشنز ہیں اور یونین کونسل تک تمام اداروں کے پاس وسائل موجود ہو. خواجہ صاحب کو بتائیں کہ پنجاب میں بھی بلدیاتی ادارے نہیں ہیں, یہ بھی تو ان کو بتائیں. یہ اب چونکہ دیکھیں یہ تو کسی صوبے میں نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی صوبے میں بھی یہ نہیں ہے. پنجاب میں بھی تو نئی الیکشن کرائے جا رہے ہیں, ابھی اسلام آباد میں بھی الیکشن کا ایشو بنا ہوا ہے بلدیاتی اداروں کا. ابھی بلدیاتی اداروں کی آپ نے بات کی, اس میں ایک ہی بحث ہے کہ آئیدر ڈی پی او یا جو ڈپٹی کمشنر یا کمشنر ہے اس کے وہ اختیارات کیا اس ناظم میئر کے اس کے انڈر کام کریں گے یا وہ ان کے انڈر کام کریں گے. اصل سوال یہی ہے. مجوزہ جو ابھی ترمیم ہوئی اس میں یہی بات ڈسکس ہوئی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جی, کام کرنا چاہیے وہ کسی کے بھی انڈر کریں. مسئلہ یہ ہے کہ عوامی مسائل کا حل ہے بلدیاتی ادارے. اب اس کی کوئی بھی شکل رکھیں, لیکن یہ جو بار بار اس کے قانون میں تبدیلیاں لائی جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ معاملات کافی گنجل ہو گئے. آج بھی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ بلدیاتی انتخابات کرائے اور بلدیاتی اداروں کو چلائے, چاہے کسی بھی شکل میں چلائیں گے تو عوام کی خدمت ہو سکے گی. اب کیا اختیارات کی جنگ ہے کہ وہ ناظم یا میئر ہوگا یا ڈی سی ہوگا. نہیں, اس سے بھی بڑی جنگ پارلیمنٹیرینز کی ہے. وہ جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ جانا ہے بلدیاتی اداروں کو, وہ آپ کے پارلیمنٹیرین لے کے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے وہ 20-25% بھی خرچ نہیں ہوتا, باقی کہاں جاتا ہے سب کو پتا ہے. تو اب وہ جو ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں پارلیمنٹیرینز کی, اور پھر اس کے علاوہ اگر پارلیمنٹیرین سے یہ لے جاتی ہے چیز, بلدیاتی ادارے بن جاتے ہیں تو پارلیمنٹیرینز کی چودراہٹ ختم ہو جاتی ہے. پارلیمنٹیرین اصولی طور پہ تو کسی ڈیولپمنٹ کام میں آتے ہی نہیں. ان کا تو کام ہے لا میکر ہیں, آئیں اسمبلی میں اگر کوئی قانون بن رہا ہے تو اس کو پڑھیں, اس کے اوپر ووٹ دیں. اب اس میں دو چیزیں تو سامنے آئی ہیں نا, کہ ایک تو پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ کا غیر فطری اتحاد رومانس چل رہا ہے, یا پھر کسی ایڈونچر کی نظر ہونے والا ہے. نہیں, یہ تو دیکھیں یہ بیسیکلی لڑتے ضرور ہیں, لیکن یہ طے کر کے لڑتے ہیں کہ کتنے دن ہم نے لڑ کے پھر چپ کر جانا ہے. بیسیکلی یہ ہے تو غیر فطری اتحاد, لیکن وقت کی ضرورت ہے. اس وقت پیپلز پارٹی بھی جو ہے اس کے پاس اس سے زیادہ کوئی پاور لینے کے لیے کچھ ہے نہیں. سندھ ان کے پاس موجود ہے, پنجاب میں وہ آنا نہیں چاہ رہے, بلکہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ان کو آنے بھی نہیں دیا جا رہا. سینٹر میں نظر ضرور ہے, لیکن وہ بھی فارمولا ابھی 2.5 سال والا بھی جو ہے وہ بھی کہیں سے اپروول اس کو نہیں مل رہی ہے, اس میں بھی مسائل ہیں. بیسیکلی کہیں بھی پاور کا ارتکاز جو ہے نا نہیں ہونے دیا جاتا. اگر ان کے پاس وہ ایک صوبہ ہے تو میرے خیال ہے مرکز میں ان کو اس طرح نہیں آنے دیا جائے گا. یہ بہرحال خود پیپلز پارٹی کے رہنما مانتے ہیں. ایک بات کی ہے جی فاروق ستار صاحب نے کہ آگ پلازے میں نہیں لگی, ہر شہری کی دل میں لگی ہوئی ہے. لیکن فاروق ستار صاحب کو یہ بتا پوچھے کہ ایم کیو ایم تو زمانے سے وہاں پہ لوکل گورنمنٹ میں رہی ہے, تو تب یہ کام نہیں ہوئے. مزے کی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی بھی رہی ہے وہاں پہ میئر, جماعت اسلامی کے بھی نعمت اللہ خان صاحب رہے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم کی طرف سے بھی رہے ہیں, آج مرتضیٰ وہاب پیپلز پارٹی کی طرف. یہ تو ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا نہیں سکتے. اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تمام پارٹیوں کے پاس میئرشپ رہی ہے تو یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا نہیں سکتے. سب کو عوام نے موقع دیا ہے, لیکن کیا کسی نے کچھ بھی نہیں ہے. سب باتیں بڑے بڑے پروجیکٹ لے کے چلے جاتے ہیں. دیکھیں ابھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر چند منٹ کے فاصلے پہ فائر بریگیڈ تھا تو وہ نہ وقت پہ پہنچ سکا, پھر وہ کہتے ہیں پانی کی شارٹیج ہو گئی, معاملات ایسے ہوئے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ مانیٹرنگ نہیں ہے بلڈنگوں کی. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ کراچی میں ورٹیکل بلڈنگز ہے, بڑی ہائی رائز بلڈنگز ہیں, ان کے اندر رہائش بھی ہوتی ہے, کاروبار بھی ہوتا ہے. تو کراچی میں اس چیز کے اوپر نظر رکھنا کہ بلڈنگوں میں جو قوانین ہے شہری دفاع کے, کیا ان کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن اس حوالے سے ابھی پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ جی جو ہوا سو ہوا, اس میں غلطی تو ہے ہماری, لیکن ہم اس کو ٹیسٹ کیس بنا دیں گے.
اور اب ہم ایسے اقدامات کریں گے کہ آئندہ ایسا معاملہ نہ ہو، اور اللہ کرے ایسا ہو کہ کوئی ایسی یہ قانون سازی کریں یا ان کے اوپر عمل درآمد، قانون کے اوپر عمل درآمد کا معاملہ کریں۔ اس میں ایک سوشل پہلو بھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب یہ سیلاب کے دنوں تھے تو میں ریسکیو ہیڈ کوارٹر میں گیا، یہ ٹھوکر نیاز بیگ پہ، تو وہاں پہ ایک اعلیٰ افسر جو انتظامی امور کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے انکشاف کیا کہ 30 سے 40%، اگر میں، انہوں نے تو اگر 50 کا آتا، میں اگر اس کو محتاط اندازے کے مطابق 30 سے 40% جو کالز آتی ہیں وہ فیک آتی ہیں۔ یہ بھی ہمارا علمی ہے کہ اگر آگ کی خبر کس نے دی ہو تو یہ تصدیق بھی نہیں ہوتی آج کل، تو یہ مسئلہ ہے۔ تو اب انہوں نے ریسکیو والے نے حل نکالا ہے کہ وہ پہلے بائک بھیجتے ہیں، صحیح بائک بھیج کے سچویشن دیکھتے ہیں، وہاں سے اس کے مطابق آتا ہے۔ یہ بھی تو ہمارا مسئلہ ہے۔ 15 پہ کالز واقعی جاتی ہیں، فیک کال جاتی ہے، یہ 1122 کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی 15 تو علیحدہ ہے، یہ بھی یہ معاشرتی طور پہ اصل میں ہم لوگ سیریس نہیں ہیں، نہ کام میں سیریس ہیں، نہ اطلاعات کی یہ جو فراہمی ہے اس سلسلے میں سیریس ہیں۔ ٹھیک ہے، ادارے اس حوالے سے ہے، ضرور وہ تحقیق کرتے ہیں، لیکن چونکہ ایک بڑا پلازا تھا، اس کے اندر اگر وہاں پہ آگ لگی، اور ساتھ ہی یعنی اس کیس میں تو اگر وہ انہوں نے بائک بھی بھیجنا ہو تو اگر پیدل 2-3 منٹ میں جاتا تو بائک تو سیکنڈ میں آ سکتا تھا۔ تو اس معاملے میں تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جناب ہم نے تحقیق کرنے کے بعد یہ کام کیا ہے۔ تو بہرحال لیکن اس حوالے سے پنجاب میں جو ریسکیو کی خدمات ہیں وہ ہم ان کو بڑے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیے ہوئے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، ان کے 2 کارنامے جو ہے، ویسے تو اور بھی ان کے کام ہیں، 2 کارنامے جو ہیں، ایک تو یہ 1122 جو ان کا کارنامہ ہے، یہ واقعی ہی یاد رکھا جائے گا، بڑا زبردست یہ کارنامہ، اور دوسرا پھر انہوں نے سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی بالکل فری کر دی تھی، یہ بھی ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور لاہور کے اندر جو انہوں نے یہ انڈر پاسز کا سلسلہ شروع کیا، یہ ٹریفک وارڈنز لے کے آئے، اس طرح کی جو حکمران جو اچھے کام کر جاتے ہیں بہت دیر تک ان کو یاد رکھا جاتا ہے، اور انہی کے دور میں لوکل گورنمنٹ بھی مضبوط ہوئی تھی، مشرف صاحب کے دور میں۔ ہاں جی، مشرف صاحب کے دور میں۔ لیکن وہ دیکھیں، یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ یہ میں بھی ایک سیاستدان سے بھی پچھلے دنوں بات کر رہا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی یہ کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے تو بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ پنپتے ہیں، وہ آگے آتے ہیں۔ جب وہ ڈکٹیٹر چلا جاتا ہے تو ہمارے سیاستدانوں کے ہاتھوں حکومتیں آتی ہیں، تو وہ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا چلیں جی، یہ تو بات ہو گئی اسمبلی میں جو گرما گرمی ہوئی۔ اس کے علاوہ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ چین نے $4.5 ارب کے 79 معاہدے کیے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اسلامی ترقیاتی بینک کے ذریعے یہ معاہدے ہوں گے، اور یہ جو انویسٹمنٹ ہوگی یہ خاص طور پر ایگریکلچر کو فوکس کیا گیا ہے، فوڈ پروسیسنگ یا ڈیری پروڈکٹ یا زرعی ٹیکنالوجی کے حوالے سے کی امپروومنٹ، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ باقی چلیں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جو خواجہ صاحب نے دوبارہ ایک جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ جی ہمارے جہاز لینے کے لیے اور بھی ممالک تیار ہیں، لیکن یہ والی جو انویسٹمنٹ ہے ترقیاتی لحاظ سے یا ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لحاظ سے بڑی زبردست ہے۔ اس کے بارے میں دیکھیں، پاکستان بنیادی طور پہ تو زرعی ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں نے اس کو اس طرف قطعاً توجہ نہ دی، اور اس وقت ہمارا جو کسان ہے وہ بالکل فارغ ہے، اس بیچارے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ پچھلے سال اس کے اوپر ٹیکس بھی لگا دیا گیا، اور پاکستان زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ زراعت کے اوپر ذرا توجہ نہ دی گئی۔ یہ کہ جو خبر ہے بڑی زبردست خبر ہے کہ 79 MOUs ہوئے ہیں، اور $4.5 ارب کے جو کہ خصوصی طور پر زراعت کے حوالے سے ہے۔ اس میں جو سب سے آخری بات ہے وہ میں سب سے پہلے کر دیتا ہوں کہ جدید کاشتکاری کے لیے چینی ٹیکنالوجی جو ہے استعمال کی جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے پاکستانی زراعت کو وہ ٹیکنالوجی کا ہی ہے۔ ہم بہت پرانی طرز سے کاشتکاری کر رہے ہیں، اور اس وقت ہم یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نالوں اور کھالوں سے، نہروں سے، کچی نہروں سے ہم پانی بہا کے ٹیل اینڈ تک لے کے جاتے ہیں، اتنا پانی ہم استعمال نہیں کرتے جتنا ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم جو زرعی ادویات استعمال کرتے ہیں، پھر ہمارا جو ہمارا زرعی ٹیکنالوجی اتنی پرانی ہے، اتنی فرسودہ ہے کہ ہماری کاسٹ زیادہ آ جاتی ہے اور ہمارا جو آؤٹ پٹ کم ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا کسان اس وقت پریشان ہے کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود، اتنی انویسٹمنٹ کرنے کے باوجود ہمارے جھاڑ کم ہے، ہمارا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے معاہدے اگر نہ بھی ہوں تو ایک معاہدہ جدید کاشتکاری کا بھی ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔
کارپوریٹ فارمنگ. بالکل کارپوریٹ فارمنگ. دیکھیں جدید ٹیکنالوجی لائے گئی کارپوریٹ فارمنگ. ایک عام آدمی, ایک عام چھوٹا کاشتکار, دیکھیں جہاں پہ جو لینڈ اونرز ہیں نا بڑے لیول کے, وہ کوئی بھی کاشتکاری نہیں کرتا, وہ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں. کوئی 2 ایکڑ کا ٹھیکیدار ہے, کوئی 10 ایکڑ کا ٹھیکیدار ہے. تو یہ جو بیچارے ٹھیکیدار ہوتے ہیں جن کو ہم یہاں پہ کسان کہتے ہیں, ان بیچاروں کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ وہ جدید چیزیں لے کے آئیں. لیکن جب ایک جدت آنا شروع ہو جائے گی تو وہ مائکرو لیول پہ بھی آہستہ آہستہ ٹرانسفر ہوگی. ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جتنے بھی معاہدے اس وقت ہوئے ہیں, یہ فوری طور پر, اس میں ڈیری فارمنگ کی بھی بات کی گئی ہے, پھر اس کے علاوہ پھل سبزیوں, اور پھر ایک اور چیز اس کے اندر ہے پوسٹ ہارویسٹ سٹوریج. اب سٹوریج کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کسان بیچارہ جب اس کی فصل آتی ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں اس کو کہاں سٹور کروں, اور وہ اونے پونے وہ آڑتیوں کو بیچ آتا ہے. اگر یہ پوسٹ ہارویسٹ سٹوریج بن جاتے ہیں تو پھر اس سے یہ ہے کہ وہ اپنی جو فصل ہے اس کو وہ تیار رکھے گا اپنی, اور جب اس کو اچھا موقع ملے گا, جب اچھا ریٹ ملے گا, وہ اس کو بیچے گا اور طریقے سے بیچ لے گا. یہ چیزیں اچھی ہیں, بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے زراعت کے حوالے سے. لیکن ایک بات میں مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ جس طرح سے 2 سال سے جو پنجاب کا کسان رول رہا ہے, خاص طور پر گندم کے ریٹ کو لے کے, اس دفعہ تو کاشتکاری کا رجحان بھی بڑا کم ہو گیا ہے گندم کا, اور کہیں ہمیں شارٹ فال تو نہیں ہو جائے گا پیداوار میں. جتنا آپ کسان کو دبائیں گے, جتنا آپ کسان کو اگنور کریں گے, آپ فوڈ سیکیورٹی کی ایشو کی طرف بڑھ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں, اب جیسے پنجاب کی اگر بات کی جائے تو آپ دیہاتوں میں چلے جائیں, ہر کسان کا بچہ کہتا ہے جی میں نے باہر جانا ہے, میں نے نوکری کرنی ہے. اور کئی ایسے بڑے بڑے وہ ہیں, وہ زمیندار ہیں جن کے بچے باہر کہیں کلرک ہے, کہیں گارڈ ہے, کہیں. وہ لوگ اب دلچسپی کیوں نہیں لیتے زراعت کے اندر منافع نہیں رہ گیا. ایک اس کے اندر محنت بہت زیادہ ہے, پیسے بہت زیادہ لگتے ہیں, لیکن جب فصل آتی ہے تو پھر ہمارے وہی بات ہے کہ وہ ہمارے جو یہاں پہ آڑتی حضرات ہیں, مڈل مین ہیں, وہ اس کو کھا جاتے ہیں. اس وقت جو مڈل مین ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنا سسٹم سے بہت ضروری ہے. یہ جب تک ایلیمینیٹ نہیں ہوگا اس وقت تک جو مڈل مین ہے, آڑتی ہے, وہ کسان کو بھی کھا رہا ہے, وہ کنزیومر کو بھی کھا رہا ہے. تو اس وقت جو برائی کی جڑ ہے وہ آپ کا مڈل مین ہی ہے. اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو بھی شامل کر رہے ہیں. وہ ظاہری بات ہے, مریم نواز صاحبہ کو جہاں اور اتنے پروجیکٹ لانچ کر رہی ہیں, ان کو چاہیے کہ کوئی ایسا پروجیکٹ لانچ کریں, کوئی ایسی قانون سازی لے کے آئیں, کوئی متبادل نظام کسان کو دیں تاکہ وہ اپنی جو مصنوعات ہیں, اپنی جو اس کی فصل ہے, وہ اچھے طریقے سے بہترین ریٹ پر بیچ سکے, تاکہ دوبارہ کسان جو ہے زراعت کی شعبے کی طرف متوجہ ہو. اچھا, سرکاری بابو کی بات ہو رہی ہے, یہ انصار عباسی صاحب نے بڑی خوفناک قسم کی خبر دی ہے, اور مجھے لگتا ہے ان کو بیوروکریسی پہ بہت سخت غصہ آیا ہوا ہے, اور انہوں نے اپنا پورا غصہ پہ نکالا ہے, اور انہوں نے ایسی بات کی ہے جو واقعی مجھے بھی میں پڑھ کے تھوڑا سا حیران ہوا ہوں. ٹیکنیکل بات انہوں نے کی ہے کہ جی ایک BA پاس یا آرڈنری گریجویٹ جو ہے, یا ماسٹرز ڈگری جس کی ہے سوشیالوجی میں, IR میں, یا کسی میں بھی, وہ ان لینڈ ریونیو یا کسٹم میں لگے ہوئے ہیں, اچھا, یا میڈیکل کے شعبے میں لگے ہوئے ہیں, کسی تعلیم کے ایکسپرٹیز میں لگے ہوئے ہیں, تو ان کے اوپر ایڈمنسٹریٹو ان کو چارج دے دیا گیا, لیکن ان کی ایکچولی تعلیم جو ہے وہ اس کے مطابقت نہیں رکھتی. اچھا دیکھیں, یہ اس کو کہتے ہیں جی یہ پاکستان کی کریم ہے. صرف BA پاس جو بندے ہیں وہ CSS کے چند پیپر دے کے اوپر چلے جاتے ہیں. چلے ذہین ہوں گے, فتین ہوں گے, ساری باتیں ٹھیک ہیں. ایک بڑے اہم طرف انہوں نے اشارہ کیا انصار عباسی صاحب نے, جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس, ان لینڈ ریونیو اور انفارمیشن گروپ, 3 چیزوں کو انہوں نے کہا یہ ٹیکنیکل شعبے. اور پھر یہ ٹیکنیکل شعبہ میں کوئی بندہ جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس پڑھ کے آ جاتا ہے, کوئی تاریخ پڑھ کے آ جاتا ہے, کوئی جنرل سائنسز پڑھ کے آ جاتا ہے, کوئی سوشیالوجی پڑھ کے آ جاتا ہے. تو ان جو ٹیکنیکل شعبے ہیں وہ انہوں نے اکاؤنٹس میں کچھ بڑے ٹیکنیکل چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو آڈٹ کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے, اور وہ ان بیچاروں کو کیا سافٹ ویئر آ گئے ہیں نا, اتنے سافٹ ویئر آ گئے ہیں کہ وہ عدم مسابقت کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جس طرح کی تعلیم اور ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے ایک افسر کو,
اکاؤنٹس کا ڈپارٹمنٹ چلانے کے لیے, آڈٹ کا ڈپارٹمنٹ چلانے کے لیے, اور ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے. کوئی ٹیکسیشن ایک ٹیکنیکل چیز ہو گیا, ٹیکس اویئر اتنی زیادہ ہے. چلے اسی میں ایک اور چیز ایڈ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ایس او لگ گیا, وہ ہیلتھ میں لگ گیا, وہ سوشیالوجی پڑھ کے آیا تھا, وہ ایس او لگ گیا ہیلتھ میں, تو وہ ایس او جب ہیلتھ میں لگے گا اس کو تو وہ ڈاکٹروں کو ہائر فائر کر رہا ہے, اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں میڈیکل کا. اصل پرابلم یہی ہے کہ یہاں پہ تو یونیورسٹیوں کے جو وائس چانسلر ہے وہ بھی جرنیل لگا دیے جاتے ہیں. یہاں چیزیں ایسی ہیں ہو رہی ہیں کہ جو انتظامیہ ہے وہ ٹیکنیکل نہیں ہوتی. اور بڑے اہم نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ جو ٹیکنیکی نوعیت کے گروپ ہیں ان کے جو ان کو متعلقہ گریجویٹس لیے جائیں تاکہ کم از کم ان کے پاس بیس نالج ہو. ایک مثال دیتا ہوں, لیکن اگر آپ نے ڈاکٹری کی پریکٹس کرنی ہے تو آپ کو ڈاکٹر ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ نے فارمیسی بنانی ہے آپ کو فارماسسٹ ہونا چاہیے. اسی طرح آپ نے کوئی تعلیم دینی ہے تو متعلقہ شعبے میں تعلیم ہونا ضروری ہے. تو اس کے حساب سے کوئی ایک علیحدہ کورسز کیوں نہیں ڈیزائن کر لیے کہ پہلے وہ تو پاس کر کے آؤ نا, تو پھر اس متعلقہ پوسٹ کے لیے اپلائی کرو. یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس میں جاتا ہے تو اس کو پہلے سال 2 کا کورس تو کروائیں, یا متعلقہ شعبے میں پڑھے ہوئے جو گریجویٹ ہے کم از کم وہ لے آئیں. آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے جو گریجویٹ ہیں وہ لے آئیں. اسی طرح ٹیکسیشن کے حوالے سے جنہوں نے ٹیکسیشن میں کیا ہوا ہے, پڑھا ہوا ہے, جنہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے, وہ ان کو لے کے آئیں. یہ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر کام نہیں. اچھا پھر تھوڑا سا اور بھی میں ذکر کر دوں کہ وزراء بھی ماشاءاللہ وہ بن جاتے ہیں ان شعبوں کے کہ جن کا بھی اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایک صحت کا وزیر ہے, اس نے زندگی میں کبھی اسپتال نہیں دیکھا. اچھا ہمارے جو صحت کے وزیر ہیں نا اس وقت, خواجہ صاحب, خواجہ جو سلمان رفیق ہے, وہ انجینئر ہیں بائی ایجوکیشن. وہ پھر مجھے خود بتا رہے تھے کہ مجھے شروع میں بڑی مشکل پیش آئی, تو پھر اس کے بعد میں نے یہ ٹرمنالوجی تو پھر سال ان کو اگر تھوڑا سا سسٹم سمجھنے میں لگتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ متعلقہ لوگوں کو جن کے پاس اس شعبے کی تعلیم ہو. یعنی پھر وہ یہی بات ہے کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہونی چاہیے. شاید یہی وجہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے. ہاں بالکل رہی ہے. تو وہ یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹس کم از کم جانتے تو ہیں اپنے شعبے کو, اور ابھی بھی اگر آپ اپنی کیبنٹ میں دیکھیں, فیڈرل کیبنٹ میں, تو ٹیکنوکریٹس موجود ہیں اور ٹیکنوکریٹ کام چلا رہے ہیں. تو اس وقت جو ابھی موجودہ سسٹم ہے جس طرف انصار عباسی صاحب نے ذکر کیا ہے, اس میں سیکٹری صاحب کو بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں, اس میں جو چھوٹے افسران ہیں, اس کے علاوہ وزراء کو بھی, سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ اس شعبے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور ان کو آپ مینجمنٹ پہ بٹھا دیتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ پھر انہوں نے کیا کرنا ہے. تو یہ بھی ان شعبوں کی ناکامی کی وجہ. اکثر یہاں رونا رویا جاتا ہے کہ جی لوگ ٹیکس کھا جاتے ہیں, ٹیکس دیتے نہیں, چوری کر دیتے. اب ٹیکس پکڑنے والے کوئی اگر ٹیکس کا پتہ نہیں ہے تو وہ کیسے کام کرے گا. بڑے اہم نقطہ اٹھایا ہے انصار عباسی صاحب. انہوں نے تو بیوروکریسی پہ اپنا پورا غصہ اتارا ہے, آپ پتہ نہیں کس طرح غصہ آیا تھا, لیکن انہوں نے جو ہے سچی بات کر دی ہے. اچھا اس کے علاوہ جی افغانستان پرامن رہنا چاہتا ہے یا نہیں, یہ پی ایم صاحب نے کہا ہے کہ اب جو ہے اب ہم مزید مہمان نوازی نہیں کر سکتے ہیں. تو اب 800 ارب روپے جو خیبر پختونخوا کو دیے گئے, یہ ورکشاپ میں پی ایم صاحب نے کہا گیا ہے. اچھا اس میں ایک اور خبر یہ شامل کر لیں کہ سی ٹی ڈی کے پی کے میں نہیں بنائی جا سکی. جب میں نے یہ سوال شاندانہ گلزار صاحبہ سے کیا تو میرے سے وہ لڑ پڑی, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کے پی کے میں سی ٹی ڈی نہیں بن سکا. اور آج جو ہم صحت کی شعبے یا تعلیم کی شعبے دوسرے صوبوں کو دیکھتے ہیں تو آج بہت پیچھے, جبکہ 800 ارب روپیہ اس بات میں لے چکے ہیں, تو پھر بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. لیکن یہ تو کے پی کے کی بات ہوئی, لیکن جو پی ایم صاحب نے افغانستان کے بارے میں کہا اس کے بارے میں آپ بتائیے گا. دیکھیں افغانستان کو اب وارننگز تو پاکستان کی طرف سے دی جا رہی ہیں کہ اب وہ جو پاکستان کے اندر مداخلت کر رہا ہے, وہاں سے خارجی آ رہے ہیں, اس افغانستان کی طرف سے جو دہشت گردی آ رہی ہے, پھر بیسیکلی پاکستان جو ہے پرامن ملک ہے. ہم ابھی اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ جو پی ایم صاحب کا کہنا ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں, اور یہ حتمی فیصلے کا وقت آ گیا ہے کہ اس وقت افغانستان اس دہشت گردی سے باز نہیں آتا تو پھر اگلا سٹیپ تو یہی ہے کہ بزور بازو پھر اس کو کچل دیا جائے گا, اور اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا. اور بارہ آپ نے دیکھا کہ مذاکرات بھی کیے گئے, مذاکرات بھی فیل ہو گئے, بیک ڈور کے ذریعے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان جو رجیم ہے وہ انڈیا کے ہاتھوں کھیل رہی ہے. انڈیا کے حالانکہ ابھی ریسنٹلی عزیمت اٹھانا پڑی, پاکستان نے اس کو سبق سکھایا, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اور ایک ایڈونچر ہونا ضروری ہے. تو پھر اگر
یہ ابھی پچھلے دنوں میں وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آ جائیں افغانستان اور انڈیا مل کے آ جائیں, ہم سبق سکھا دیں گے. تو یہ چیزیں, لیکن کے پی گورنمنٹ بھی اس حوالے سے سیریس نہیں ہے نا, خاص طور پہ مہاجرین کے حوالے سے, اس لیے تو پی ایم صاحب نے ذکر کیا. جو پی ٹی آئی پہ تو یہ بھی الزام ہے کہ دوبارہ طالبان کو لا کے واپس جو ہے وہ آباد کیا گیا, اور پھر سوات کے اندر بھی ان کو موقع دیا گیا. الزام تو یہ آ رہا ہے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر کہ وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں طالبان کے لیے, لیکن وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور قومی سلامتی کی ضرورت ہے کہ اس وقت ایک پیج پہ آنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم ادھر پنجاب میں سے اگر افغانیوں کو نکال رہے ہیں تو اگر وہ دوبارہ جا کے کے پی میں آباد ہو رہے ہیں تو پھر یہ کوشش لا حاصل ہے, اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. پھر جب حالات ان کو بہتر ملیں گے دوبارہ پنجاب میں آ جائیں گے اور اپنی جو قانونی کارروائیاں ہیں دہشت گردی کی اس میں ملوث رہیں گے. اس وقت دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہمیں ایک پیج پہ آنا ہوگا. بالکل ٹھیک کہا ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ ان کو بھی فیصلہ کر لینا چاہیے, افغانستان کو بھی, ہمارے اپنے لوگوں کو بھی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ایک پیج کے آ کے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے ہم کام کریں. اگر اس طرح ہم دوراہے پہ کھڑے رہے تو پھر ہم دہشت گردی سے بالکل باہر نہیں. ہمارا جو نیوز پیپر پروگرام ہے وہ ٹرمپ کی خبر کے بغیر جو ہے نامکمل ہے. وہ تو بہت ٹھیک ہے, ہر روز کو نہ کوئی سرخیاں ٹرمپ صاحب کی لگی ہوتی ہیں. اب ڈیووس میں جو ہونے جا رہی ہے, ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہونے جا رہے ہیں, وہاں پہ شہباز شریف بھی موجود ہیں اور امریکی صدر کی متوقع ملاقات بھی ہے, شاید وہ ہو. اور اس کے ساتھ ہی میں پہلے خبریں پڑھ لوں پھر آپ تجزیہ کر دیں. ایک یہ ہے کہ ٹرمپ نے 80ویں مرتبہ جو ہے 80th ٹائم جو ہے وہ پاکستان انڈیا کی جھڑپ رکوانے میں اپنا کریڈٹ لیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو تیسری خبر یہ ہے کہ جو بلکہ ایک اور بھی ہے, صدارت یا دولت ٹرمپ کے نا اثاثے بڑھ گئے اور دوسری مدت میں 4 کھرب کمائے, یعنی $4 بلین جو ہے نا وہ $1 ٹریلین وہ کما لی ہے اس نے. یہ اس کا اپنا بزنس بھی ہے. اور تیسری بات, چوتھی آخری بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے جتنے وعدے کیے وہ ہماری لیڈر کی طرح یو ٹرن لے کے واپس جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. تو یہ 4 خبریں ٹرمپ کی سرے ورک میں جو ہے وہ شامل ہیں, تو ہم کیا کریں, وہ ٹرمپ کی خبر ہمیں شامل کرنی پڑتی ہے. نہیں, بہت ضروری ہے جی, اس بغیر تو مکمل نہیں ہوتا. بہرحال ٹرمپ کے حوالے سے جو ایک, اگر آپ اجازت دیں تو 5ویں خبر بھی ہے جی کہ آج لیٹسٹ ہے کہ جو فرانس کے صدر میکرون ہے انہوں نے میسج کیا ٹرمپ صاحب کو, ویسے کٹسی میسج کیا اور انہوں نے اس کی ٹویٹ کر دی. یہ 5 خبریں. دیکھیں جی, جو امریکی صدر کے حوالے سے یہ جو خبریں آپ بتا رہے ہیں یہ ایک روٹین ہے, جب سے وہ آئے ہیں کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے ہیں, تو وہ اسی وجہ سے مشہور بھی ہیں. بیسیکلی نان سیریس رویہ, وہ بھی اتنی بڑی سپر پاور کے صدر ہونے کے باوجود اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اس سے بیسیکلی ان کی اپنی قدر و قیمت میں جو ہے وہ کمی واقع ہو رہی ہے. اب اتنا بڑا لیڈر ہو, یو ٹرن لے, اس طرح کی چیزیں کرے, یہ ان کو زیب تو نہیں دیتا, لیکن بہرحال ان کا لائف سٹائل ہے. وہ انڈیا پاکستان کی جھڑپ پہ وہ بار بار کر رہے ہیں, مجھے نوبل انعام دے, میں نے اتنی جنگیں رکائی ہیں. وہ تو نہیں لے سکے. اب انہوں نے کہا چلو ایک پیس جو ہے بورڈ ہی بنا دیں, چلو اگر پیس کا وہ ایوارڈ نہیں, وہ بھی اس سے لے لیا انہوں نے, وینزویلا کی جو اپوزیشن لیڈر اس سے لے لیا انہوں نے, لے لیا بازو واپس لے لیا, ملا نہیں ان کو. لیکن اب وہ کوششیں تو کر رہے ہیں, لیکن بہرحال ان کا بڑا پسندیدہ موضوع ہے کہ وہ پاکستان کی تعریف کریں. اور ابھی بھی پھر جب وزیر اعظم صاحب ان کو ملیں گے تو وہ پھر متوقع طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلا جو ویوز پیپر پروگرام ہوگا اس میں پھر ڈسکس کریں گے. یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ انڈیا کو جلانے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت بڑا ٹول آ گیا ہے ٹرمپ کی شکل میں. کتنے دن جتنے دن بھی ہے, جتنے دشمن جتنی دیر بھی جلتا رہے ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک اتنا بڑا انٹرنیشنل لیول کا ٹول آ گیا ہے ٹرمپ کی شکل میں. پہلے تو گرین لینڈ کے اوپر جو یورپ پریشان تھا, اب یہ جو میسج پبلک کیا ہے یہ اس سے تو بس یہ آپ دیکھ لیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. پرسنل میسج اس نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ دیکھو اس پہ کیا. لیکن بہرحال ٹرمپ صاحب کی مہربانی, انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی جو ہے وہ تعریف کی ہے, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کی ہے. ہمیں اور کسی کا کوئی دکھ نہیں, کوئی سکھ نہیں, بس ہمیں اتنا ہی خوشی ہے کہ ٹرمپ جو ہے ہمارا بہترین جو ہے وہ اسپوکس پرسن ہے. ہمارے جہازوں کی بھی تعداد بڑھا رہا ہے جو ہم نے وہاں پہ مارے ہیں, وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا, وہ بتا دیتا ہے کہ بھائی 7 نہیں 8 ہو گئے ہیں. اور یہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے دشمن کو جلانے کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے. اللہ پاک اس کو سلامت رکھے اور وہ پاکستان کی اسی طرح ہی جو ہے وہ خدمت کرتا رہے, وہ اس کی تعریف کرتا رہے, تاکہ مودی جال بوجھ کے خود ہی ختم ہو جائے. صحیح. چلے آخری خبر بھی شامل کر لیتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تجارتی
وہ جو میں $8 ارب جس سے تجاوز کر جائے گا، یہ جو نتالی بیکر صاحبہ جو سیالکوٹ چیمبر گئی ہیں تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال تعلقات بھی اچھے ہیں، کاروبار بھی اچھا ہو رہا ہے اور انڈیا کو جلانے کا موقع بھی مل رہا ہے، تو اور کیا چاہیے پاکستان کے جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے نا پانچے گھی میں موج کرے، ہنسی خوشی اپنا معاملات آگے چلائیں۔ صحیح۔ اچھا سی ایم پنجاب نے ایک اور انیشیٹو لیا ہے۔ اب آخری خبر میں نے کہا کہ ایک اور ضروری خبر یہ تھی کہ جو فائر کے حوالے سے جو خبر چل رہی تھی گل پلازا میں، اس کو دیکھتے ہوئے پنجاب میں فائر سیفٹی سسٹم کا آڈٹ کرانے کا انہوں نے اعلان کیا۔ یہ آج صبح کی بہت اچھی بات ہے، یہ ایکٹیو ہونے چاہیے، ٹریننگ بھی ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں جتنے بھی یہ فائر کے حوالے سے انسٹالیشن ہے اس کو ری چیک کیا جائے گا، آڈٹ کیا جائے گا۔ بہرحال محتاط رہنا چاہیے شہریوں کو بھی، خاص طور پر شارٹ سرکٹ جتنے بھی ذرائع ہیں جس سے آگ لگنے کا خطرہ ہے اس کو جو ہے وہ منیمائز کرنا چاہیے، کیونکہ آگ تو کسی ایک چھوٹی سی وجہ سے لگتی ہے لیکن پھر بجھتی ہے نا بڑے مشکل سے۔ کرتا چلوں کہ پرائیویٹ سیکٹرز بھی اور انڈیویجولز بھی اس کے اوپر فائر سیفٹی کے اوپر ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے، ان کو خود بھی دلچسپی لینی چاہیے، اور جو فائر سیفٹی کے جہاں بھی اکوپمنٹ لگے ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں وہ اکثر اس کے اندر وہ فلنگ نہیں ہوتی، اس کے اندر جو کیمیکل ہے سینڈ نہیں ہوتا، اور پھر ان کے بعد ٹریننگ بھی نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ شہری دفاع کا جو شعبہ ہے وہ محکمہ ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی ایکٹیویٹیز کو تیز کرے، اور شہریوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دلچسپی لیں۔ امید کرتے ہیں جی یہ گیس اور ہیٹر کا بھی جی بالکل آج کل سیزن چل رہا ہے تو اکثر خبریں ہم دیکھتے ہیں۔ بہرحال آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔